نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو ازواج مطہرات، دو امہات المؤمنین انتقال فرما گئیں، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، دوسری ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات امہات المؤمنین حیات تھیں۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ یہ 9 ازواج مطہرات امہات المؤمنین حیات تھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثیر تعداد میں نکاح فرمائے، اس میں جو بنیادی مقصد تھا وہ عورتوں کے لیے معلمات تیار کرنا تھیں، ٹیچرز تیار کرنا تھے، کیونکہ جو عورتوں کو، خواتین کو ان کے شرعی مسائل، ان کو شرعی علوم ان کو دے سکیں، کیونکہ خواتین بھی معاشرے کا نصف حصہ ہیں۔ اکثر خواتین ایسی تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرعی مسائل کے بارے میں، اور خاص طور پر جو عورتوں کے ساتھ خصوصی مسائل ہیں، حیض و نفاس کے ہیں، اسی طریقے سے باہمی تعلق کے ہیں، اور دیگر کئی احکامات ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، تو حضور علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے شرمایا کرتی تھیں۔ اور پھر بعض خواتین ایسی تھیں جو بڑی ڈٹائی سے سوال کیا کرتی تھیں، عورتیں اپنی حیا پر غالب آ جاتی تھیں، سوال پر سوال کری جاتی تھیں۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک انصاریہ خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، جو عورتوں کے مخصوص دن ہیں ان دنوں کے بعد غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشبو لگا ہوا کوئی معمولی سا ٹکڑا کپڑے کا لے لو اور اس سے پاکیزگی حاصل کر لو۔ اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کس طریقے سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ انہوں نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے پھر یہی فرمایا کہ کوئی ٹکڑا خوشبو لگا ہوا لے لو اور اس سے پاکیزگی حاصل کر لو۔ اس نے پھر یہی سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو الگ کر لیا، ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا، ان کو بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے مسائل سب کے سامنے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی اخلاقی صفت تھی کامل الحیا، اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ تو بنیادی مقصد جو کثیر تعداد میں نکاح فرمائے کہ معلمات تیار کرنا تھیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، میری وحی کا آدھا علم میرے سارے صحابہ سے سیکھو اور آدھا علم عائشہ سے سیکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور سب سے بڑے امت کے مفسر قرآن ہیں، لیکن حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے زیادہ علم حضرت عائشہ سے حاصل کیا ہے۔ کوئی فتویٰ کی ضرورت پیش آتی حضرت عائشہ سے سوال کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس قرآن اور تفسیر قرآن میں پوری امت کے استاد ہیں، تو گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوری امت کی استاد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے سوالات بھی کیا کرتی تھیں، جیسے کہا گیا نا، حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال آدھا علم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ایسے سوالات کیے جس سے امت کو اس سے علم حاصل ہوا۔ جیسے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ماں باپ کے 3 بچے دودھ پینے کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں تو یہ تینوں بچے اپنی ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ماں باپ کے بارے میں فیصلہ ہوگا جہنم میں پھینک دو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے رونا شروع کر دیں گے، جانے نہیں دیں گے ماں باپ کو، فرشتوں کے پیچھے پیچھے فرشتے جان چھڑائیں گے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ کیا وہ کیا۔ تو بچے کہیں گے نہیں بھائی ہمیں نہیں کچھ پتا کیا نافرمانی کی، ہمیں تو اتنا پتہ ہی ہمارے ماں باپ ہیں۔ چھوٹے بچے منوا کے چھوڑتے ہیں، 2-2.5 سال کے بچے ہوں۔ پھر فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائیں گے کہ یہ معاملہ پیش آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ان کو جانے نہیں دے رہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے بچوں، یہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میرے حقوق کو پامال کیا ہے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ بچے اللہ کے سامنے روئیں گے، جھگڑیں گے کہ ہمیں نہیں کچھ پرواہ، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کو جنت میں بھیجیں۔ بالآخر اللہ رب العزت بچوں کی ماں باپ کے حق میں شفاعت قبول فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے جھگڑالو بچوں، جاؤ
تم بھی اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ کہ جس شخص کے 2 بچے فوت ہو جائیں، آپ نے فرمایا 2 بچے فوت ہو جائیں وہ بھی جنت میں۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے، آپ نے فرمایا جس کا 1 بھی بچہ فوت ہو جائے وہ بھی قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہاں تک فرمایا کہ جو بچہ حمل کے دوران فوت ہو جائے، شرط یہ ہے کہ اس پہ روح ڈال دی گئی ہو، وہ بچہ بھی قیامت والے دن اپنے ماں باپ کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور دوسرا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے، اس میں دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو اس زمانہ جاہلیت میں غلط، باطل، ناپسندیدہ اور مکروہ رسم و رواج تھے ان کو مٹانا۔ جیسا اس کی ایک مثال ہے، منہ بولا بیٹا، وہ اس کو حقیقی بیٹا بنا لیتے تھے۔ جیسے حقیقی بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو باپ اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ تو بیٹی کی طرح ہے، تو اسی طرح جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کے بھی یہی احکام تھے، وراثت میں یہی احکام لاگو ہوتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے، حضرت زید، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ اس کا ایک طویل قصہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا ایک جمعہ میں۔ تو پھر قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی کہ اب ہر شخص کو اس کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے، تو حضرت زید کو زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، ان کی اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی کر دی۔ کچھ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، آپس کے جھگڑے شروع ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حکمت کے تحت چاہا کہ زینب کو طلاق دے دے۔ تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اب آپ زینب سے نکاح فرما لیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نکاح فرمایا حضرت زینب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب شادی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط رسم کو جو زمانہ جاہلیت کی تھی اس کو ختم فرمایا اور اس کی بنیادوں سمیت اس کو باطل فرما دیا اپنے عمل کے ذریعے۔ اور ایک مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کثیر تعداد میں نکاح فرمائے وہ یہ تھے جو باہم جو قریبی خاندان تھے، قریبی دوست تھے، ان کے درمیان محبتیں اور رابطے مضبوط کرنے کے لیے، خاندانوں میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ترین دوست حضرت ابو بکر تھے، آپ نے ان کی بیٹی سیدہ عائشہ سے نکاح فرمایا۔ آپ کے قریب ترین دوستوں میں حضرت عمر ہیں، ان کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ اور پھر آپ کے قریب ترین دوستوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، آپ نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین، نزدیک ترین لوگوں میں سے ہیں، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ ان کے نکاح میں دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس وجہ سے بھی کثیر تعداد میں نکاح فرمائے کہ جو قریبی لوگ ہیں ان میں محبت زیادہ بڑھ جائے، اور پھر سیاسی حکمت کے پیش نظر بھی کہ جو دور کے قبیلے والے ہیں، دور کے خاندان والے ہیں، ان کو بھی آپس میں ملانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کا کسی قبیلے یا کسی قوم برادری کی کسی خاتون سے نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر اس شخص اور اس قبیلے کے درمیان سسرالی نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ اور یہ نکاح یہ صرف 2 شخصوں، 2 فردوں کے تعلقات کا نام نہیں ہے، یہ پورے کے پورے 2 خاندانوں کے تعلقات کا نام ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی المستلق کے سردار حارث، ان کی بیٹی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ آپ نے جب ان سے نکاح فرمایا، یہ قید ہو کر آئی تھیں، ان کے سارے قبیلے اور قوم والے قید ہو کر آئے، آپ نے ان سے نکاح فرمایا تو صحابہ اکرام کہنے لگے کہ جو ان کے قوم والے ہیں اب ہم ان کو اپنی قید میں رکھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ سسرالی تعلق قائم ہو گیا ہے، اور عرب لوگ اس نسبت کی بڑی پاس رکھا کرتے تھے، اس کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے وہ سارے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا۔ وہ اتنے خوش ہوئے سارے قبیلے والے، انہوں نے اس حسن سلوک کو دیکھا، اس مروت کو دیکھا، اس شرافت کو دیکھا، تو سب کے سب مسلمان ہو گئے، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے سردار حیی بن اخطب، ان کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، سیاسی حکمت کے پیش نظر، دور کے خاندانوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کے جو سب سے سخت ترین دشمنوں میں سے ابو سفیان، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔
انہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے شوہر انتقال کر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو جب ابو سفیان کو اس نکاح کی خبر پہنچی تو اس نے اس پر فخر محسوس کیا، اس نے خوشی محسوس ہوئی۔ اب اس شادی کا فائدہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو قریش والوں، مکہ والوں کی جو دشمنیاں تھیں، صحابہ اکرام کو تکلیفیں پہنچانا تھا، اس میں کمی آنا شروع ہو گئی اور دلوں میں نرمی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ پھر ابو سفیان نہیں رہے، وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بھی کثیر تعداد میں نکاح فرمائے، اور ایک بنیادی مقصد، اس کے کئی مقاصد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے شادی فرمائی، اپنی امت کو بیوہ عورتیں اور بے سہارا عورتوں سے شادی کی تعلیم و ترغیب کے لیے۔ اور وہ زمانہ تھا کہ جب عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور پھر اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے یا کسی عورت کو طلاق ہو جاتی تو اس عورت کو معاشرے کے لیے بوجھ سمجھا جاتا تھا اور عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریک ترین دور میں، انسانی تاریخ کے اس تاریک ترین دور میں اور عرب کے اس نیم وحشی معاشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی زندگی سے انسانیت کا درس دیا اور خواتین کے ساتھ رحم دلی اور حسن سلوک کا حکم دیا،